اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل زینب وائس سے۔ ناظرین، پہلے بھی میں آپ کو اصحاب کہف کا پہلا پارٹ واقعے کا سنا چکی ہوں۔ اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو جلد حاصل ہو سکیں۔ تو ناظرین، جب یملیخا کو بازار بھیجا گیا اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ بھی خبر لائے کہ دقیانوس کا ہمارے نسبت کیا ارادہ ہے۔ ناظرین، جب یملیخا بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا تو تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا، آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں اور لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پس کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے، اس کو دقیانوسی سکہ روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ تو بازار والوں نے خیال کیا کہ شاید انہیں کوئی پرانا خزانہ ملا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، خزانہ کہیں نہیں، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سنا موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا، آج روئے زمین پر اس کا نام کوئی بادشاہ ہی نہیں آیا۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس کا نام کا گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا۔ آپ نے فرمایا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے، پھر میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائد اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں نے آپ کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یملیخا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے کہ لوگ اس کے لیے بعد موت کے زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں۔ حاکم سر غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے نام اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی تھی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ لوگ پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس سے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا تھا۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو یہ واقعہ کی اطلاع دی اور وہ امراء عمائد کو لے کر حاضر ہو اور جب سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے
اور جنوں انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مسروق خواب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد یعنی ان کے جسموں کو محفوظ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا، دن معین کیا اور ہر ایک سرور کا دن معین کیا اور ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ سالین عرس کا معمول قدیم ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کا جو عرس کا دن ہے وہ بہت پرانا ہے، بہت پرانی روایت ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا عرس مناتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اصحاب کہف ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی ان پر نہیں پہنچتی، سبحان اللہ، اور تازہ ہوائیں انہیں پہنچتی رہتی ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہی رہتی ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو وہ کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا بھی۔ اور جو کوئی ان کلمات کو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، کتے کے نقصان سے امن میں رہے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف سے گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف پر داخل ہونا چاہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔